السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو استقبال کرتے ہیں اس درس قرآن میں۔ اس سے پہلے 4-5 ویڈیو مقدمے کے طور پر شائع کیے ہیں اس چینل کے ذریعے سے، اور آج جانتے ہیں کہ علم تفسیر کیا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ قرآن کریم کی تفسیر سن رہے ہیں، تو آج جانیں گے کہ تفسیر کیا ہوتا ہے۔ عربی زبان میں تفسیر کے لفظی معنی ہے کھولنا، اور اصطلاح میں علم تفسیر اس علم کو کہتے ہیں جس میں قرآن کریم کے معانی بیان کیے جائیں۔ تو دو بات ہو گئی، تفسیر کے لغوی معنی کھولنے کے ہیں، اور اصطلاحی معنی یہ ہے کہ جس میں قرآن کریم کے معانی بیان کیے جائیں، اس کو وضاحت کیا جائے، معانی اور مطلب بیان کیے جائیں، اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ اس کے احکام اور حکمتوں کو کھول کر واضح کیا جائے۔ قرآن کریم میں حضور علیہ السلام سے خطاب کرتے ہوئے آیت کریمہ ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ترجمہ: ہم نے قرآن آپ پر اتارا تاکہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں وضاحت سے بیان فرما دیں جو ان کی طرف اتاری گئی ہیں۔ ایک اور آیت کریمہ ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا جبکہ ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرے اور انہیں پاک صاف کرے، اور انہیں اللہ کی کتاب اور دانائی کی باتوں کی تعلیم دے۔ چنانچہ حضور علیہ السلام کو صرف قرآن کریم حضور علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو صرف قرآن کریم کے الفاظ ہی نہیں سکھاتے تھے بلکہ اس کی پوری تفسیر بیان فرماتے تھے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف قرآن کو پڑھنا سکھا دیا یا تلاوت کرنا سکھا دیا اور اسی پر اکتفا ہو، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کے معانی اور مطالب کو بھی بیان کیا جاتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ایک ایک سورت پڑھنے میں بعض اوقات کئی سال لگ جاتے تھے۔ جب تک حضور علیہ السلام دنیا میں تشریف فرما تھے، اس وقت تک کسی آیت کی تفسیر معلوم کرنا کچھ مشکل نہیں تھا، کیونکہ جس پر قرآن نازل ہوا وہ شخصیت موجود تھے۔ لہذا صحابہ کرام کو جہاں کوئی دشواری پیش آتی وہ حضور علیہ السلام سے رجوع فرماتے اور سوال کرتے اور پوچھتے، اور انہیں تسلی بخش جواب مل جاتا۔ لیکن آپ کے بعد اس بات کی ضرورت تھی کہ تفسیر قرآن کو ایک مستقل علم کی صورت میں محفوظ کیا جاتا تاکہ امت کے لیے قرآن کریم کے الفاظ کے ساتھ ساتھ اس کے معانی بھی محفوظ ہو جائیں، اور ملحد اور گمراہ لوگوں کے لیے اس کی معنوی تحریف کی گنجائش باقی نہ رہے۔ یعنی جو اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کے رسول کو نہیں مانتے، ایسے گمراہ لوگوں کے لیے قرآن کی تحریف کرنا یا تو اس کے لیے دشوار ہو جائے،
اور ناممکن بن جائے۔ اس کے لیے یہ علم تفسیر کو وجود میں لایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور اس کی توفیق سے اس امت نے یہ کارنامہ اس حسن و خوبی سے انجام دیا کہ آج ہم یہ بات بلا خوف و تردد کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی اس آخری کتاب کے صرف الفاظ ہی محفوظ نہیں ہیں بلکہ اس کی وہ صحیح تشریح اور تفسیر بھی محفوظ ہے جو حضور علیہ السلام اور آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں۔ یعنی اس میں کسی قسم کی تغیر اور تبدل نہیں ہے، بلکہ جو علم تفسیر حضور علیہ السلام اور صحابہ کے زمانے میں تھی وہی تفسیر اور وہی معانی اور مطالب بعینی ہی آج تک موجود ہے۔ لہذا تفسیر قرآن کے بارے میں ایک شدید غلط فہمی ہے، وہ یہ کہ قرآن کریم کی تفسیر ایک انتہائی نازک اور مشکل کام ہے جس کے لیے صرف عربی زبان کا جان لینا کافی نہیں بلکہ تمام متعلقہ علوم میں مہارت ضروری ہے۔ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ مفسر قرآن کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان کے نحو و صرف اور بلاغت و ادب کے علاوہ علم حدیث، اصول فقہ و تفسیر اور عقائد و کلام کا وسیع و عمیق علم رکھتا ہو۔ جس طرح ایک ڈاکٹر اور انجینئر اور ایک پروفیسر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام علوم، مثلا وہ انگریزی بھی جانتا ہو، وہ اور بھی دیگر زبان جانتا ہو، اس کے علاوہ وہ میتھ، سائنس اور اسی طرح کیمیا اور بایولوجی اور سوشولوجی اور نہ جانے کیا کیا علوم ہے، وہ تمام علوم میں مہارت ہونے کے بعد ہی وہ ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر اور اس طرح کے لوگ تیار ہوتے ہیں۔ اسی طرح علم تفسیر کو جاننے کے لیے، علم تفسیر میں مہارت حاصل کرنے کے لیے یہ تمام علوم کا جاننا ضروری ہے جو ابھی بیان کیا گیا، کہ اس کو یا تو جو ابتدائی ہے، جو کہ بنیادی علوم ہے، مثلا صرف، نحو، بلاغت، ادب، اس کے علاوہ حدیث کا بھی علم رکھتا ہو، اصول فقہ اور تفسیر کا بھی علم رکھتا ہو، اور اسی طرح اس کا عقائد بھی مضبوط ہو، تب وہ تفسیر کو بیان کر سکتا ہے۔ کیونکہ جب تک ان علوم سے مناسبت نہ ہو انسان قرآن کریم کی تفسیر میں کسی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ افسوس ہے کہ کچھ عرصے سے مسلمانوں میں یہ خطرناک وبا چل پڑی ہے کہ بہت سے لوگوں نے صرف عربی پڑھ لینے کو تفسیر قرآن کے لیے کافی سمجھ رکھا ہے۔ چنانچہ جو شخص بھی معمولی عربی زبان پڑھ لیتا ہے وہ قرآن کریم کی تفسیر میں رائے زنی شروع کر دیتا ہے۔ بلکہ بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ عربی زبان کی نہایت معمولی شد و بد رکھنے والے لوگ، جنہیں عربی زبان پر بھی مکمل عبور نہیں ہوتا، نہ صرف من مانے طریقے سے قرآن کریم کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں بلکہ پرانے مفسرین کی غلطیاں نکالنے کے ڈر پہ ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ بعض ستم ظریف تو صرف ترجمے کا مطالعہ کر کے اپنے آپ کو قرآن کا عالم سمجھنے لگتے ہیں اور بڑے بڑے کبار مفسرین پر تنقید کرنے سے نہیں چوکتے۔ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ یہ انتہائی خطرناک طرز عمل ہے جو دین کے معاملے میں نہایت مہلک اور گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ دنیاوی علوم و فنون کے بارے میں ہر شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ اگر کوئی شخص محض انگریزی زبان سیکھ کر میڈیکل سائنس کی کتابوں کا مطالعہ کر لے تو دنیا کا کوئی صاحب عقل اسے ڈاکٹر تسلیم نہیں کر سکتا۔
اور نہ اپنی جان اس کے حوالے کر سکتا ہے جب تک کہ اس نے کسی میڈیکل کالج میں باقاعدہ تعلیم و تربیت حاصل نہ کی ہو۔ اس لیے کہ ڈاکٹر بننے کے لیے صرف انگریزی سیکھ لینا کافی نہیں بلکہ باقاعدہ ڈاکٹری کی تعلیم و تربیت حاصل کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی انگریزی داں انجینئرنگ کی کتابوں کا مطالعہ کر کے انجینئر بننا چاہے تو دنیا کا کوئی بھی باخبر انسان اسے انجینئر تسلیم نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ کام صرف انگریزی زبان سیکھنے سے نہیں آتا بلکہ اس کے لیے ماہر اساتذہ کے زیر تربیت رہ کر ان سے باقاعدہ اس فن کو سیکھنا ضروری ہے۔ جب ڈاکٹر اور انجینئر بننے کے لیے یہ کڑی شرائط ضروری ہیں تو آخر قرآن و حدیث کے معاملے میں صرف عربی زبان سیکھ لینا کافی کیسے ہو سکتا ہے؟ زندگی کے ہر شعبے میں ہر شخص اس اصول کو جانتا اور اس پر عمل کرتا ہے کہ ہر علم و فن کے سیکھنے کا ایک خاص طریقہ اور اس کی مخصوص شرائط ہوتی ہیں جنہیں پورا کیے بغیر اس علم و فن میں اس کی رائے معتبر نہیں سمجھی جاتی۔ تو آخر قرآن و سنت اتنے لاوارث کیسے ہو سکتے ہیں کہ ان کی تشریح و تفسیر کے لیے کسی علم و فن کے حاصل کرنے کی ضرورت نہ ہو اور اس کے معاملے میں جو شخص چاہے رائے زنی شروع کر دے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کریم نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یہ ایسے لوگوں کی دلیل ہے جو صرف ہلکی پھلکی عربی زبان سیکھ کر یا صرف قرآن کے ترجمے پڑھ کر اپنے آپ کو مفسر کہلاتا ہے۔ یہ اس کی دلیل ہے، وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، کہ ہم نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اور جب قرآن کریم ایک آسان کتاب ہے تو اس کی تشریح کے لیے کسی لمبے چوڑے علم و فن کی ضرورت نہیں، لیکن یہ استدلال ایک شدید مغالطہ ہے جو خود کم فہمی اور سطحیت پر مبنی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں۔ ایک تو وہ آیتیں ہیں جن میں عام نصیحت کی باتیں، سبق آموز واقعات اور عبرت و موعظت کے مضامین بیان کیے گئے ہیں، مثلا دنیا کی ناپائیداری، جنت و دوزخ کے حالات، خوف خدا اور فکر آخرت پیدا کرنے والی باتیں، اور زندگی کے دوسرے سیدھے سادے حقائق۔ اس قسم کی آیتیں بلا شبہ آسان ہیں اور جو شخص عربی زبان سے واقف ہو وہ انہیں سمجھ کر نصیحت حاصل کر سکتا ہے۔ مذکورہ بالا آیات میں اسی قسم کی تعلیمات کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ہم نے ان کو آسان کر دیا ہے۔ چنانچہ خود اس آیت میں لفظ للذکر نصیحت کے واسطے اس پر دلالت کر رہا ہے۔ اس کے برخلاف دوسری قسم کی آیتیں وہ ہیں جو احکام و قوانین، عقائد اور علمی مضامین پر مشتمل ہیں۔ اس قسم کی آیتوں کا کما حق ہو سمجھنا اور ان سے احکام و مسائل مستنبط کرنا ہر شخص کا کام نہیں۔ جب تک اسلامی علوم میں بصیرت اور پختگی حاصل نہ ہو، یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کی مادری زبان اگرچہ عربی تھی اور عربی سمجھنے کے لیے انہیں کہیں تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم کی تعلیم حاصل کرنے میں طویل مدتیں صرف کرتے تھے۔ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابو عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جن حضرات صحابہ کرام نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی ہے، مثلا حضرت عثمان بن عفان اور حضرت عبداللہ بن مسعود وغیرہم رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، انہوں نے ہمیں بتایا کہ جب وہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے قرآن کریم کی 10 آیتیں سیکھتے تو اس وقت تک آگے نہیں بڑھتے تھے جب تک ان آیتوں کے متعلق تمام علمی اور عملی باتوں کا احاطہ نہ کر لیں۔ وہ فرماتے تھے کہ فَتَعَلَّمْنَا الْقُرْآنَ وَالْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا، ہم نے قرآن اور علم و عمل کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک میں روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے صرف سورہ بقرہ یاد کرنے میں پورے 8 سال صرف کیے، اور مسند احمد میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے جو شخص سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھ لیتا، ہماری نگاہوں میں اس کا مرتبہ بہت بلند ہو جاتا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ یہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، جن کی مادری زبان عربی تھی، جو عربی کے شعر و ادب میں مہارت تامہ رکھتے تھے، اور جن کو لمبے لمبے قصیدے معمولی توجہ سے ازبر یاد ہو جایا کرتے تھے، انہیں قرآن کریم کو یاد کرنے اور اس کے معنی سمجھنے کے لیے اتنی طویل مدت کی کیا ضرورت تھی کہ 8 سال صرف ایک سورت پڑھنے میں خرچ ہو جائیں۔ اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ قرآن کریم اور اس کے علوم کو سیکھنے کے لیے صرف عربی زبان کی مہارت کافی نہیں تھی، بلکہ اس کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت اور تعلیم سے فائدہ اٹھانا ضروری تھا۔ اب ظاہر ہے کہ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو عربی زبان کی مہارت اور نزول وحی کا براہ راست مشاہدہ کرنے کے باوجود عالم قرآن بننے کے لیے باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلیم حاصل کرنے کی ضرورت تھی، تو نزول قرآن کے سینکڑوں سال بعد عربی کی معمولی شد بد پیدا کر کے یا صرف ترجمے دیکھ کر مفسر قرآن بننے کا دعویٰ کتنی بڑی جسارت اور علم و دین کے ساتھ کیسا افسوسناک مذاق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو بچائے اور دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلائے، اور اللہ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں ہمیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور لائک کریں، شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ خیرا۔